نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وخاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد سيد المرسلين خاتم النبيين محب الفقراء والغرباء المساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين نبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد والنبي الأمي وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك سيدي يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم عجل فرجهم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کفیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا وکیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم ورفعنا لک ذکرک سجتی ہے رب کے ہاں اس کا احسان کہ اس نے ہمیں بھی شعور احمدی عنایت فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محبت کے صدقے جو رب کو قبول ہے جو رب کو مقبول ہے اور جس پہ رب کو فخر ہے اس کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے یہ ناچیز خاک پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سگے زہرا غلام غلامان آل آبا آپ کو دل کی بہت ہی اتھا گہرائیوں سے سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقت گزشتہ جو گزرا گزشتہ دنوں کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے ساتھ گزرے تاریخ کا حصہ بن گئے تاریخ کا حصہ ہر لمحہ بنا کرتا ہے یہ یاد رکھیے
اللہ نے ہمیں احسان سے نوازا کہ اس نے ہمیں یہ ماہ متبرک جو رمضان المبارک ہے گھڑیوں میں زندہ رہنے کی توفیق سے نوازا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں اور ان کی آل پاک علیہ السلام ان کے ذکر کے لیے زندہ رکھا۔ شکر ہے مولا تیرا۔ اسی طرح وقت گزرتا جائے اور تا دم آخر ایمان ایسے ہی محفوظ رہے تو رب کا بڑا احسان ہے۔ اس نے تو ہم پہ احسان کر دیا۔ رب کریم بہت ہی احسان مند ہے ان پر جنہیں وہ مومنین کے سیغے سے متعارف کرواتا ہے، قرآن میں مخاطب کرتا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اپنے قریب کرتا ہے۔ اس لیے کہ رب کا یہ خوبصورت ترین انعام ہے۔ رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس سے پیشتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب دوبارہ اسی آیت کا ورد کرتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ سورہ احزاب۔ ویسے تو پورے کا پورا قرآن میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبتوں اور ان کی آل پاک کی چاہتوں اور ان سے متمسک نفوس کے لیے بھرا پڑا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کے لیے بھی۔ اللہ نے کردار واضح کر دیے، ان کی نشانیاں بتا دیں، اور پھر ان کو مختلف انداز سے اپنی نعمتوں اور لعنتوں کا حصے دار بنا دیا۔ جس کے حصے میں جو رب نے لکھا اسے ملنے کے لیے پھر اسباب بنائیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے یہ قضاء و قدر جن کے صدقے رب بدل دیتا ہے ان کا تمسک بہت ضروری ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ میرا محبوب لفظ تو نبی سے سمجھ آتا ہے نا کہ مخاطب کون ہے، متکلم کون ہے۔ ہم اپنی محبت کے صدقے کہیں گے، رب کہنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب، میرا پیغمبر، میرا نبی، جو میری وہ باتیں جو میں نے وہ اس سے پیشتر آنے والوں کو بھی نہیں بتائی تھیں، اور ان کو بھی وہ تکمیل کرنے کی اجازت نہیں تھی، میرا مشن اس کے لیے بھیجا۔ ان سے پہلے اس کے نور کو میں نے تخلیق کیا، اور اس کے نور کے صدقے اس کے نور میں سے ساری دنیا کو ترتیب کیا، اور ان انبیاء کو بھی علیہ السلام۔ تو وہ میرا محبوب جو میری قانونی باتیں، قانون بڑی طاقت رکھتا ہے، یاد رکھیے، رحمانی ہو تب بھی اور شیطانی ہو تب بھی۔ اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا تعلق رحمانی حزب سے ہے، رحمانی پارٹی سے، حزب اللہ جسے بولتے ہیں نا، اللہ کا حزب جو ہے وہ کیوں ہے؟ ویسے تو جو اپنے آپ کو نبیوں سے دور، ان کی گستاخیوں پر معمور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کلیم کیا کرتے ہیں، یعنی عبد الوہاب نجدی سے ان کا تعلق ہے، لیکن اپنے آپ کو وہابی، اللہ کے وہاب ہونے کی وجہ سے بڑا فخر کرتے ہیں۔ باہر کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آدمی جب سفر کرتا ہے تو سفر کے تمام لوازمات پورے کر لے تو اسے دھوکہ نہیں ہوتا ایک، اور پھر پشیمانی بھی نہیں ہوتی اور پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیے، کیونکہ all is well if ends well۔
اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت ٹھیک کرے. کن کی بھلا؟ جو ابھی امیر المؤمنین اور امام المتقین علیہ الصلاۃ والسلام و کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے بہتر بات از نبی نہیں سمجھ پا رہے. وہ ظاہری عہدوں اور خلافتوں کے چکر میں پڑے ہوئے. اچھا، ایک گروپ ہے بیچارہ، وہ ایک گروپ ہے جس سے میرا تعلق رہا ہے ایک زمانے میں، انفارچونیٹلی. ہاں، اس لیے کہ آدمی کو پتہ تب لگتا ہے جب آدمی گناہوں سے باز آ جاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے گناہ کیا انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. یا جب آدمی یوں سمجھ لیں کہ اسپتال جاتا ہے، اس کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے اس کا کولیسٹرول کتنا ہے، اس کو شوگر کتنی ہے، اور ڈاکٹر پھر اسے کہتا ہے جناب ECG کرواؤ. ECG ٹھیک نہیں ہوتی، پھر اسے کہتا ہے اینجیوگرام کراؤ. پھر آدمی جب مزید ڈاکٹر کے جیسے کہتے ہیں نا ہتھے چڑھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی اپنے گردوں کی بھی سکیننگ کراؤ، فلاں بھی کرو، یہ بھی کرو. تو بہت ساری بیماریوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو ہیں جسمانی بیماریاں بابا. لیکن جس بیماری کے بارے میں نبی پاک صاحب الاولاق وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، یا علی لا یحبک الا مؤمن، اے علی تجھ سے مومن کے سوا محبت کوئی نہیں کرے گا. اور ولا یبغضک الا منافق، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا کوئی سوائے منافق کے. منافق کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، بہت وقت چاہیے اسے سمجھنے کے لیے. قرآن کی آیات کی روشنی میں بات ہو رہی ہے. بس اتنا عرض کر دوں کہ منافق باہر کیف جہنم کے آخری جو ذلیل ترین درجہ ہے اس میں ہوا کرتا ہے. یہ بات یاد رہے. گویا علی جسے کہتے ہیں، اور ہم جنہیں اپنا امام علی امام منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہم جس ہستی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اور پہچان کے مانتے ہیں، ایسے نہیں کہ مسجد میں گئے ایک طرف اعلان کر رہے ہیں امام المشارق والمغارب، اور نمبر چوتھے پہ لا کے کہہ رہے ہیں غالب علا کل غالب کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پہلے تینوں کو کچھ درجے دے رہے ہیں، بعد از انبیاء فلاں بالتحقیق فلاں جناب افضل البشر ہے. ایسا نہیں. بالتحقیق صدیق اکبر اور فاروق اعظم علی ہی کی ذات ہے، کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام. تو اللہ پاک نے جب فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. پیغمبر، اور پیغمبر ختمی مرتبت، محبوب رب کریم و رؤوف الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنے والی ذات کی بات ہو رہی، کسی ایسے نہیں. اور اس ذات کے بارے میں رب نے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکرک معیا، جعلت تمام الایمان بذکرک معیا، وقال ایضا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرانی. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. یہ جو رب نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ رفعتیں رب کی طرف سے ہیں. کتنا رفیع وہ ہے وہ جانتا ہے، اور کتنا رفیع اس رب کے محبوب مکرم حاجی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ بھی رب جانتا ہے. اور رب کے محبوب نے جسے رفیع کیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی زبانیں چسائیں، اپنے سینے پہ سلایا، اپنے ساتھ خلافت کا
وصایت کا، ولایت کا ذمہ دار ٹھہرایا، کیا فرمایا رب نے اپنے محبوب کے بارے میں، اور رب کے محبوب نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذرا سمجھ کے تو پھر آگے بات چلے گی۔ پھر ہم اس محبوب سے پوچھیں گے اور اس محبوب کے محبوب سے پوچھیں گے کہ آپ انسان ہونا کیا سمجھتے ہیں؟ انسان ہونا کیا سمجھتے ہیں؟ اور رب کے محبوب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری آن بان کسی بھی حوالے سے، کسی بھی بہانے سے لینے والوں کے بارے میں آپ جو مرضی رویہ رکھیں اپنے بارے میں، وہ کیا سوچتے ہیں وہ دیکھیے گا۔ لیکن یہ ذرا تصور کر لیتے ہیں کہ رب نے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکرک معیا وقال ایضا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرانی۔ میں نے، رب کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو، میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو، اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا ہے، بذکرک معیا۔ اور وقال ایضا جعلتک ذکرا من ذکری، میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا، بس جس نے تمہارا ذکر کیا فمن ذکرک ذکرنی، میرا ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتانی جبرائیل فقال ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک قلت اللہ سبحان اللہ اعلم قال اذا ذکرت ذکرت معیا۔ فرمایا کہ میرے پاس وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی حیثیت سمجھتے ہیں، جو میرا محبوب قرآن فرما رہا ہے تو کچھ کہتا ہی نہیں، جو کہتا ہے یہ نطق کرتا ہی نہیں، جو کہتا ہے وہ صریح، وہ صریح کیا ہے، ان ہوا الا وحی یوحى، بس وحی ہے۔ میرا محبوب یہ کہہ دے قرآن میں ہے تو تب بھی وحی، اپنے حوالے سے کہہ دے تب بھی وحی ہے، اور میرے حوالے سے کہہ دے تب بھی وحی ہے۔ ہاں میرے پاس جبریل آئے اور کہا بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیسا بلند کیا ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا جب میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ یہ ہے جناب بنیاد سمجھنے کے لیے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے اور نبی نفسوں پر بھی تصرف رکھتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے کہ شہرگ کیا حیثیت رکھتی ہے اور نفس کیا حیثیت رکھتی ہے، شہرگ جو ہے نا یہ نظر آتی ہے، نفس نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ ہاں البتہ جو نفس رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے رب نے جسم بھی دیا، جان بھی دی، اور ظاہر بھی دیا، باطن بھی دیا، اور تبھی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی لا یعرف اللہ الا انا وانت ولا یعرفنی الا اللہ وانت ولا یعرفک الا اللہ وانا۔ اے علی، کیا یہ جب فکرے کہے گئے ہوں گے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب سامنے
نور کے سامنے جب نور ہوگا، یوں کہیں، اور آفتاب کے سامنے جب مہتاب ہوگا تو وہ کیا نوری کیفیت ہوگی۔ اے علی، اللہ کی کسی شخص کو جسے کہتے ہیں نا کما حق کہو، کسی بات پہ تصرف ہونا پہچان کا، وہ ورنہ تو اتنا تو وہ عام آدمی بھی جانتا ہے نا، اتنا تو وہابی بھی جانتا ہے نا، اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، وہابی جانتا ہے یہ بات، لیکن نبیوں کو بھی جانتا ہے، نبیوں کے تصرفات کو بھی جانتا ہے، سلیمان کے تصرفات کو بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو، نبی کی بات ہو رہی ہے، جب وہ اپنے وصی و وزیر کو کہیں گے، آصف بن برقیہ قرآن کے حوالے ہیں کہ کون ہے جو وہ بلقیس کا تخت یہاں پہنچائے گا، تو جن کہتا ہے کہ جناب یہاں سے برخاست ہونے سے پہلے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں جناب کہ میں آنکھ جھپکتے ادھر، اور مختلف روایات ہیں، کوئی 40 بائے 80 گز کہتا ہے، کوئی فٹ کہتا ہے، جیولز کا بنا ہوا، اور کئی 100 میل دور، اور پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ اسے ہم نے کتاب کا علم دیا ہے۔ جسے اللہ کا محبوب کہے انا مدینۃ العلم والی بابہا، انا مدینۃ الحکمہ والی بابہا، اس کے علم کے بارے میں یہ ملا مافیا پیروں کو مشرک کہنا والے ہو یا جو پیروں کو ماننے والا ہے، دونوں وہ کما کہو وہ معرفت نہیں حاصل کر سکتے، ورنہ تو پتہ ہے جناب، جان نکلتی ہے تو وہ جو ایتھیسٹ ہے نا، وہ بھی کہتا ہے مائی گاڈ بائی گاڈ، 2 لفظ کہتا ہے، مائی گاڈ بائی گاڈ، جیزس کرائسٹ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، تمثیلاً عرض کر رہا ہوں۔ تو جب وہ ہستی سامنے آتی ہے جسے اللہ نے اس وقت تخلیق کی ہے جب اس کے نور سے ساری دنیا کو مرتب کر دیا، سنبھال سجا کے، اس کی بات آتی ہے، تو پھر یہ مولوی نہ جانے کیا مسئلہ ہے۔ ایک مولوی پہلے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی مکرم کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، موسیٰ کو بھی مانتا ہے، عیسیٰ کے جو ہے نا مطلب اذن کو بھی مانتا ہے، لیکن ایک اور مولوی ہے جو اپنے پیر کے اذن کو مانتا ہے، کہتا ہے میرے غوث نے کہا کہ کم باذنی، میرے اذن سے کھڑا ہو جا مردے کو، کیونکہ وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی ہے، اور باہر کے بقول ان کے 15ویں نمبر پہ حسنی ہے، 17ویں نمبر پہ حسینی ہے، وہ کہتے ہیں باہر دیکھو جی گل یہ ہے، انہاں دیاں جتیاں انہاں دے سر، ان سے پوچھنا ہم نے یہ ہے کہ جو 15ویں نمبر پہ حسن ہے، حسنی ہے، اس کے جد جسے ہم حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا تم کہو نا، اس کے پاس پھر کیا طاقت ہوگی؟ وہ تو 15ویں نمبر پہ ہے نا، دریا سے نکلا ہوا قطرہ پانی کا، جو خود بحر بے کرائے نور الہی ہو، اس کے بارے میں کیا ہوگے؟ اسی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو پھر ان دونوں کو ملا کے جب ان دونوں کو ملا کے ان کے والد گرامی کا جب ذکر کرتے ہیں آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ یہ شہزادے میرے جنت کے بادشاہ ہیں، اور ان کا والد ان سے بہتر ہے۔ باتیں اور انشاءاللہ سمجھنے کے لیے ہوں گی، کیونکہ حوالے بڑے ضروری ہیں۔ کچھ لطیفے جو ہیں نا، جو ملت جعفریہ کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ یا مجھے پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے یا انہیں پتہ ہے، لیکن
کہاں یہ کتاب میرے پاس رکھی ہوئی تھی ریفرنس کے لیے، ایک دفعہ پہلے دکھا چکا. یہ جنہیں اس کتاب کے لکھنے کا موقع ملا، یہ بڑا ضروری ریفرنس ہے. مومنین بھی خرید سکتے ہیں، لیکن مومنین کو اصل میں کون سا سبق سیکھنا ہے؟ مومنین کو تو صرف اپنے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اجتہاد کی ضرورت ہے. یہ پڑھو. یہ اسی گروہ کا آدمی جس نے مباہلہ والے دن مان لیا تھا کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ بس بد دعا کر دی تو عیسائیت ختم ہو جائے گی. دا سکسیشن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دا سکسیشن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جناب اسٹڈی آف دی ارلی کیلیفیٹ ریٹن بائی ولفرڈ میڈلم. سنی بچوں کے لیے خصوصاً جو گورے ہیں، کوکونٹ جو ہیں، ان کے لیے گزارش ہے وہ یہ ضرور خریدیں. جنہیں ان کے پیروں نے، جنہیں ان کے مولویوں نے ورغلا رکھا ہے اور کہتے یہ ہیں جو ہم نے سنا. لیکن یاد رکھو، ہدایت ٹی وی کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، کامران کرے. اس کے لیے محنت کرنے والوں کو کامیاب و کامران کرے. اور ہدایت ٹی وی کی طرح جتنے بھی ادارے جو دل و جان سے اپنے آقا کے ظہور کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنی آقا زادی سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ دیکھیں جی ہم اندر کی بات نہیں سمجھتے اور باہر کے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، اور دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. یہ دل یہاں پہ اس کا بھی ایک دیدہ ہوتا ہے، اس کی بھی آنکھ ہوتی ہے. اس کی آنکھ زندہ ہوتی ان لوگوں کی تو نبی کو چھوڑ کے کیسے جالا؟ یہ کوئی بات ہے؟ نبی مدینہ منورہ میں جب تشریف لائیں اور مسجد نبوی میں فیصلے کریں تو نبی کی خلافت کا فیصلہ سقیفہ میں ہو رہا ہے. عجب بات ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ یو کے کی پارلیمنٹ میں جب الیکشن کی بات ہو، الیکشن ہو جائیں سارے ہوں، لیکن وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے پتوں کی چلے جائیں. پاکستان میں پتوں کی مجھے یاد آتا ہے جلدی جی، وہاں جا کے فیصلہ ہو تو پھر جیسی روح ویسے فرشتے، پھر حکومت بھی ویسی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ان مسائل پر اور فضائل پر بات ہوگی. آئیں مل کر اسی تصور اور اسی رغبت سے نا بارگاہ عالی مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام پر مل کر صلوات بھیجتے ہیں، مل کر درود بھیجتے ہیں. اور جب بچے ساتھ مل کر ساتھ نبھائیں تو اور بھی مزہ آتا ہے. اور لوگوں نے بڑی ڈسٹورشن کی ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جب یہ کہنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہی ہے، نہ اسے آگے جانا نہ اسے پیچھے رہنا. تو آئیے مل کر اسے توقف کے طور پر بھی اور اپنے اندر روحانی تصرف کے طور پر ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى محمد
سهلا مرحبا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك سيدي يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ یقینی طور پر متمسک ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کروں گا، یاد دہانی کے طور پر عرض کروں گا کہ اللہ نے کہا کہ ایمان کے مکمل ہونے کو میں نے شرط قرار دے دیا ہے. جعلت تمام الایمان بذکر کمائی، کہ اے محبوب میرے ذکر کے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہو. وقال ایضا جعلتک ذکر من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. پھر اللہ نے فرمایا، قرآن میں ہے سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. پیغمبر جو ہے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. جانوں پر نفوس کی بات ہو رہی، ان کے سانسوں پر، خشوع و خضوع پر. اور یہاں کیا ہو رہا ہے پیغمبر کے ساتھ اور ان کی آل اطہار علیہ السلام کے ساتھ، یہ سمجھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. لیکن گزارش کروں گا، جی ہاں، انسان کو جب سفارش ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، تعلق ملتا ہے، تمسک ہوتا ہے، تو اسے اس پر کم از کم خوش ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. کوئی آدمی بادشاہ بن جائے، خلیفہ بن جائے اور پھر یہ کہے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا. رب کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کاش میں انسان نہ ہو. تو انشاءاللہ ہوئے گی. لیکن ہم پہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے مطلب آپ اور میں کی بات ہو رہی ہے. ہم خارجیوں ناسبیوں کی بات نہیں کر رہے، اور ان اسپیشلی جو آج کل نام نہاد بانس بریلی کے ہیں ان کو بھی شامل کر کے، اس لیے کہ انہوں نے بھی لبادے ایسے ہی اوڑے ہوئے ہیں. تو عرض کیا ہے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس قدر مجھ پہ ہوا محسن اعظم کا کرم. آئے ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایسا ہو یا آپ کی نعت پڑھتے ہوئے جان جائے، آپ کے نالین پہ پہنچے، یا آپ کی شہزادی کا ذکر کرتے ہوئے بس. اور اگلی بات تو آپ کے کرم سے ہے نا، اس لیے کہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، ان کی آل پاک کا غلام ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ سے اپروول ہو، ورنہ رب نہیں کرتا اپروو. ہمیں پتہ ہے اس قدر احسان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کس قدر مجھ پہ ہوا محسن اعظم کا کرم. چلیے آپ کو لفظ تو اچھا نہیں لگتا، شعر کی مناسبت سے کہہ دوں گا نا، کس قدر تجھ پہ ہوا محسن اعظم کا کرم، آل اطہار کا غم بن گیا میرا دھرم. آپ اپنی طرف سے کہہ دینا. نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہو تو ان کے غلاموں کی طرف سے کہی جا سکتی ہے. کس قدر مجھ پہ ہوا محسن اعظم کا کرم، آل اطہار کا غم بن گیا میرا دھرم. ذرہ خاک ہوا نعل نبی کا مسکن، ذرہ خاک ہوا نعل نبی کا مسکن، ایک ناچیز سے غافل کو ملا کیسا حشم. اور عرض کی ہے پنجتن پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، دیکھ حسنین کا، زہرا کا، علی کا عرفان. اس لیے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کوثر سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ
کہ گھر میں پھوٹنے والے پہلے نور کی ولادت 10 دن جب آپ گزار چکتے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا، تو بخشش کے عشرے کے 5 دن جب آپ مزید گزارتے ہیں تو پھر آپ مڈ آف رمضان میں ہوتے ہیں، 15 رمضان، سبت اکبر کی ولادت۔ تو یہ ذکر جو ہے کسی ایک کا ذکر ساروں کا ذکر ہے۔ جب کہا جاتا ہے نا کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عرض ہے کہ دے کے حسنین کا، زہرا کا، علی کا عرفان، مجھ نکمے کا عجب طور سے ہے رکھا بھرم، مجھ نکمے کا عجب طور سے ہے رکھا بھرم، اور ان کی اتباع و اطاعت کا اگر نور ملے، بس یہ کہہ دیتے ہیں نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور جناب پگڑیاں بھی رنگ بدل لیتے ہیں، اور یہاں مسواکیں بھی یہاں لٹکا لیتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں، کہیں پگڑیوں پہ پھول رکھ لیتے ہیں، لیکن جب علی کی ولادت کا وقت آئے تو ظالم نہیں لکھتے۔ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ولادت کا وقت آئے، شہادت کا وقت آئے، اور مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا وقت آئے، لیکن جناب بس کچھ نہ پوچھیں، کچھ نہ پوچھیں۔ یہ پتہ نہیں عبد الحمید ادم نے کس غلط فہمی کے تحت یہ بات کہہ دی تھی کہ ادم ہر گناہ کر لیکن دوستوں سے ریا کی بات نہ کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان محبین اور محبوب جو ہیں ان کے ساتھ جو کرتے ہیں، باقیوں کی یار غار بنا دیتے ہیں۔ اور لفظ یار پہ میری آپ سے گفتگو ہو چکی ہے۔ کسی پیر کو، میرا کھلا چیلنج ہے، کسی پیر کو جا کے پوچھ لیں کہ جی مریداں یار سمجھ دیو، یا کسی مرید کو پوچھ لیں کہ کسی پیر نے آپ کو کہا ہوگا جی نہ بس بیعت کر لیتی جے لیکن ماں آخے یار غاری آکھو، یار کاری آکھو، نہ نہیں جی، پیر کی بات کیا ہے، اور تو رب ورگا جناب، بلکہ ورگا وچو کڈو۔ یہ بڑے دھوکے دے رہے ہیں قوم کو، ملت جعفریہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کے ساتھ ظلم کرنے والے، ان کی قتل و غارت روا رکھنے والے۔ یہ کوئی اللہ معاف کرے، ظاہر ہے اللہ معاف کرے، اگر میرے جیسا گناہگار ان کے ہتھے چڑھ جاتا پتہ نہیں کتنا بڑا قاتل بنا دیتے۔ خدا نے بچا کے رکھا ہے ہمیں اس بات سے کرنے کے لیے، اس لیے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی جو شاہزادے ہیں نا، جنہیں آپ اپنا امام کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں، جن کے محبتوں اور غموں کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، بہت ارلی عمر میں انہوں نے اپنی محبت میں جکڑے رکھا تھا، سمجھ آئی نا؟ تو ان کے صدقے یہ عرض کیا ہے کہ دے کے حسنین کا، زہرا کا، علی کا عرفان، مجھ نکمے کا عجب طور سے ہے رکھا بھرم، ان کی اتباع و اطاعت کا اگر نور ملے، ہر نیا باب سہل پھر تو ہے کرنا رقم۔ پھر کیا مشکل ہے سنی سے شیعہ ہونا، یا وہابی سے شیعہ ہونا، یا دیوبندی سے شیعہ ہونا؟ آدمی پھر ریگریٹ فیل کرتا ہے کہ کاش میں جلد شیعہ ہو گیا ہوتا۔ پھر مولوی سے نہیں پوچھتا جا کے کہ مولوی صاحب شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعوں کے قرآن کتنے ہیں، شیعوں کی نمازیں کتنی ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب، یعنی دھوکے دینے کے لیے امت کو ایسی ایسی باتیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں جناب۔ تو ان کی اتباع کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح اتباع ملے۔ نبی نے کہا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اور صحابیوں کے کہہ گئے ہیں، یہ ملا کو نہیں کہہ کے گئے تھے کہ تمہارے لیے اور تم جس کو چاہو اوپر بٹھا دینا علی سے۔ علی علیہ الصلاۃ والسلام آل رسول ہیں، نفس رسول ہیں، جان رسول ہیں، نور رسول ہیں بابا، اور کیا بات کرتے ہو؟ خون رسول، جسم رسول، گوشت رسول ہونا تو نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک شجر سے ہیں۔
باہر کیف ان کے اتباع و اطاعت کا اگر نور ملے، ہر نیا باب سہل پھر تو ہے کرنا رقم، ہر نیا باب سہل بہت آسان ہے، یوں شفٹ ہوتا ہے بندہ ایک لمحے میں پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے اچھا شیعہ ہونا اتنا بڑا مرتبہ ہے، ساری دنیا، یہ دنیا میں جو ذرات ہیں نا، یہ اگر اکٹھے ہو کے آپ کو کہنا تم مسلمان نہیں ہو، تم کافر ہو، تم مرتد ہو، آپ کو فخر ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں یہ جو عبداللہ بن سبا کا نام لیتے ہیں اسے بھی ثواب پہنچاتے ہیں۔ واہ جی واہ، ہاں، باہر ٹوٹی پھوٹی لکڑی کو بھی اگر آدمی صحیح صاف ستھرا کر کے اسے ساگوان کی لکڑی کے ساتھ جوڑ دینا تو اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات یاد رہے، پتہ چلے کہ روز قیامت اللہ اس یہودی کو اسی پہ ہی بخش دے کہ تیرے نام پہ یہ کہا کرتے تھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میرے محبوب نے کہا تھا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات شہیدہ، اور حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے، محبوب نے نہیں کہا کہ حب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں کہیں مغالطے میں کوئی نہ رہے۔ اور حب آل محمد یہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آل پر درود بھیجا جائے تو کسی اور کو شامل نہ کیا جائے، کوڑ تے کوڑ نال کت بھی جوڑ نہ ہو، اور ایک کام یہ، اور ان کے برابر کسی کو نہ لایا جائے، اور ان کا حق چھیننے والوں کو غاصب ہی سمجھا جائے۔ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانیں قربان ہو، ہماری آنیں قربان ہو، ہماری ساری زندگی کا میرے مالک ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ بس تیرا سب سے بڑا فضل، تیری سب سے بڑی نعمت، تیری سب سے کثیر جو نعمت ہے، جو تو اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ فَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب تیرا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وہ جب دے رہا ہے کوثر تو کہہ رہا ہے رب میرے محبوب اب ایسے نہیں، ہم نے تمہیں فاطمہ دی ہے نا، اب فصلی لربک وانحر۔ فاطمہ اتنا بڑا انعام ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے ہم کہتے ہیں نا وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاطمہ بیٹی کی صورت مل رہی ہیں تو تب کہہ رہا ہے رب فصلی لربک وانحر، اب میرے محبوب اب بس، اب ہمارے دامن سے یوں وابستہ ہو کہ نام فاطمہ کے ذریعے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا عرض کریں معرفت اس ذات پاک کی، مرکز پنجتن فاطمہ۔ تو رب جس محبوب کو کہہ رہا ہے کہ تیری اتباع کے بغیر مجھ سے محبت نہیں مکمل ہوتی، میں تجھے اتنا دوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور جب اسے ایک ایسی چیز دی، سارا جہان اس کو شفاعتوں کا حق دے دیا، جی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، خالی ایک رحم اور رحمت پہ بات کی جائے تو زندگی گزر جائے، لیکن وہ رب جب فاطمہ دے رہا ہے، یہ انہوں نے ترجمہ میں، اچھا جناب رب کہہ رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آخر پہ کہہ رہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بس تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں حوض کوثر دے دیا، پھر کہتے ہیں نہر دے دی، کمال ہے، غیرت نہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ باہر کیف میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا، اس قدر دوں گا، بھائی اس محبوب کی رضا میں رب کی رضا ہے، اس کی اطاعت میں رب کی اطاعت ہے، اس کی اتباع میں رب کی اتباع ہے، اس کی مرضی میں
قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها، وہ ذات کہ میرے محبوب ہم تیرا آسمان پہ دیکھ رہے ہیں، بس رخ موڑ لے، جس چیز کو، جس جگہ کو، جس طرف کو تو قبلہ سمجھے گا وہی میرا من پسند قبلہ ہوگا۔ وہ ذات اسے رب کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہوگا۔ اور اسی ہی سورہ مبارک کے آخر میں رب نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور جب بیٹی دی، اللہ اکبر، یہ فاطمہ کے لیے لفظ نہیں کہہ سکتا کوئی، معاذ اللہ، حاکم بدہن، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ کہہ کے بات کریں گے، لیکن یہ ان کے نظر میں جب کوئی کسی کو بیٹی دے تو بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو اگلوں نے زندہ گاڑی ہوئی ہیں، آپ کے ہیروز نے زندہ گاڑی ہوئی ہیں، اور وہ پھر نبی بھی ہوں۔ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں، یہ ذرا جلدی سے دیکھ لیں، تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ ایک تو حدیث ہے نا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو عمر ہوتا۔ پھر تو معاذ اللہ، پھر تسی مفتی صاحب نبی ہونے کا دعویٰ کرو، تبھی تو ہر آئرے غیرے نے نبی ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا۔ میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، لیکن جب میں تجھے کوثر دوں گا، جب تجھے شہزادی تیری عنایت کروں گا، تو پھر بس میرے محبوب میرے شکر گزاری کے انداز بدل دینا۔ قم اللیل الا قلیلا، پھر بس ایسی باتیں ہوں گی کہ تیری عبادتیں ہماری مرضی سے ہوں گی، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ کی تکلیف مجھ سے نہیں برداشت ہوگی، رب کہہ رہا ہے۔ اور ہاں، پھر عبادت کرنا، فصلی لربک وانحر، اور پھر قربانی کرنا۔ دا سکسیشن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کچھ دیکھنا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھ لو۔ جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ عصمت کیا ہے، اس نے لکھی ہے کتاب، اور اس نے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کڈ کڑا کے دیتے ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی آیت کہتی تھی کہ جو باغ فدق ملا ہے وہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ کے ملنے سے پہلے نبی کی ملکیت تھا۔ یہ امت کو ملکیت بنانے والے اور اس کے بعد آنے والوں نے یہ اعلانات کیے ہیں۔ جناب یہ ایک مذاق نہیں ہے۔ مسلمانوں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے در پہ آ جاؤ، یہی اتحاد ہے، یہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی ہے اتحاد کی جگہ۔ تھوڑا اجتہاد کر لو، بس اجتہاد یہ کرو کہ حق کو تسلیم کرو، اور جس کا جو حق ہے اس کے ساتھ عدل کرو۔ اور عدل یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہے، جس کا جو مقام ہے، اس پین کو ٹوائلٹ میں نہ رکھو اور ٹارچ کو پانی میں نہ ڈالو۔ سمجھ آئی باہر کیف؟ دیکھ حسنین کا زہرا کا علی کا عرفان، مجھ نکمے کا عجب طور سے ہے رکھا بھرم، ان کی اتباع و اطاعت کا اگر نور ملے، ہر نیا باب سہل پھر تو ہے کرنا رقم۔ سفر معراج نبی پر تھی رکی نبض زمیں، سفر معراج اب پھر نیا ایک شعور آ جاتا ہے، معراج پہ گئے، آوازیں کس کی ہیں، کیا کہیں۔ ابھی شکر کریں کہ وہ اوپر جو لوح محفوظ پہ نام لکھے ہوئے ہیں نا، یہ علی ولی اللہ تک کے، یہ بدل دیتے اگلے۔ سفر معراج نبی پر تھی رکی نبض زمیں، واپسیں تک رہا بستر رعنا تھا گرم۔ اور عرض کیا ہے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے تصدق سے دست انور سے عطا نور کسا اتنا کیا، بس رعایت لفظی پہ معاف کر دیں۔ دست انور سے عطا نور کسا اتنا کیا، دست انور سے عطا نور کسا اتنا کیا،
دوسرے در پہ نہ اٹھوایا گدا گر کا قدم، دست انور سے عطا نور کساں اتنا کیا، دوسرے در پہ نہ اٹھوایا گدا گر کا قدم، نعت محبوب خدا، نعت محبوب خدا تیرا مقدر انور، نعت محبوب خدا تیرا مقدر انور، وہ نہ لکھوائیں تو چلتا کہاں تیرا قلم، وہ نہ لکھوائیں تو چلتا کہاں تیرا قلم۔ جنہیں نبی اپنی بزم سے نکال دے وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں پھر، یہی میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے کہا کہ اشرف المخلوقات ہے انسان، ذرا تصور کرو، اشرف المخلوقات ہے انسان۔ مفتی صاحب، مولوی صاحب، معاویہ کے پیٹ والو، اشرف المخلوقات ہے۔ میں نے مومنین ان سارے ملاؤں کو، پیروں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے بس یاد ماموں ہی آتے ہیں۔ خال المومنین، انسان ہے اشرف المخلوقات، رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ انبیاء کو انسان کے روپ میں رب نے بھیجا۔ سورہ بنی اسرائیل میں رب کہتا ہے کہ اگر فرشتے رہتے بستے ہوتے تو میں اپنے نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتا، اور اللہ کا نائب خلیفہ فی الارض۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 322 جلال الدین سیوطی۔ اگر وقت نہ ملا تو انشاءاللہ اگلی قسط میں باقی کریں گے، جیسے کرتے نا بقایا مجھے چھوڑنے کی عادت نہیں ہے کہ گفتگو مکمل ہو، اس پہ گفتگو بعد میں ہم کر لیں گے۔ جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں، آخری بس لمحات ہیں۔ بیکی نے شعب الایمان میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی یہ لکھا ہوا ہے، مومنین مجھے معاف کر دیں، کہ واللہ مجھے یہ زیادہ محبوب تھا کہ میں کسی راستے پر درخت ہوتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرما رہے ہیں خلیفہ اول، ہائے 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 ہائے، مجھے یہ زیادہ، کاش ہمیں بھی ان کی رفاقت ملتی۔ واللہ مجھے یہ زیادہ محبوب تھا میں کسی راستے پر درخت ہوتا اور کوئی اونٹ مجھے چبا کر نگل جاتا، ہائے ہائے ہائے، چبا کر نگل جاتا۔ کاش ہمیں بھی حرام چیز کھانے کا موقع ہوتا، اجازت ہوتی۔ اونٹ چبا کر نگل جاتا، پھر مینگنیاں کر کے اسے نکال پھینکتا، مگر میں انسان نہ ہوتا۔ یہ حضرت ابوبکر کی اپنی زبان سے۔ اور اسی طرح فرمایا جناب حضرت عمر لکھتے ہیں، جلال الدین سیوطی، صفحہ نمبر 322، کتاب آپ کو دکھا چکا تاریخ الخلفاء میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کے مثل فرمایا، کاش میں پالتو دمبا ہوتا۔ واہ جی واہ، کاش اگر اب ان کی خواہش کے تحت اگر آدمی کہہ دے کہ حضرت دمبا تو وہ تو گناہ گار نہ ہو، تو انہوں نے خود کہا ہے بھائی، حضرت درخت کہہ دیتا۔ لیکن اب ہمارے دوست ہمارے دشمن بن جائیں گے، بھائی خود کہہ رہے ہیں، کاش میں پالتو دمبا ہوتا، مجھے کھلا پلا کر اتنا فربا کیا جاتا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جیسے آج کل ملا ہیں، اتنا فربا کیا جاتا کہ میرے لوگ میرے دیکھنے کو آتے۔ آہا، بڑی عید کا تصور ذہن میں ذرا رکھیں، پھر مجھے ذبح کر ڈالا جاتا۔ دیکھیں جو ذہن میں ہے نا، جو اصل وہ ویسے ریفلیکشن ہوتی ہے۔ کچھ لوگ میرا گوشت بھون کر کھاتے اور میرے گوشت کا قیمہ کر کے کھاتے، مگر میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، جسے آپ مراد رسول کہتے ہیں، جنہیں آپ یار غار کہتے ہیں، یار مزار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش میں درخت ہوتا، کوئی اونٹ مجھے چبا کر نکل جاتا، پھر مینگنیاں کر کے اسے نکال پھینکتا۔ اچھا جناب، مطلب ٹائٹل دینے پہ اب آپ آئیں تو آپ دیتے رہیں، لیکن انہوں نے جو اپنے لیے ٹائٹل مانگے، انہوں نے کہا کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں انسان نہ ہوتا۔ اس پہ میں نے یہاں ایک وہ لکھا ہے کہ کیا خدا نے انبیاء کو لبادہ بشریت انسان عنایت نہ کیا؟ کیا یہ خواہشات قرآن اور اللہ کی تخلیق اور اس کے فیصلوں کی شان میں گستاخی نہیں؟ کیا مولا نے انسان کی عظمت کو رب کے ایک عظیم جہاں بیان نہ کیا؟ مولا علی
تبھی کہنا پڑتا ہے کہ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیش روئے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر جزدانم. کاش یہی کہتے کہ میں علی کے در کا کتا ہوتا. اصحاب کہف کا تو آخر ذہن میں رکھے نا، وہ بھی تو ایک کتا تھا باہر کہف. اور جی رب کی حکمتوں کا راز اور اسرار نہ کہا. خدا نے جب اپنی پہچان چاہی تو انسان کو خلق کیا، اور یہ سنی مسلمانوں کے خلیفے اپنے انکساری کے اظہار کے لیے کیا کہتے ہیں. انکساری باہر کیف ہونی چاہیے شعور کے ساتھ، لڑائی ہونی چاہیے شعور کے ساتھ، کلیم کرنا چاہیے شعور کے ساتھ. اب ہیرے کے مقابلے میں شیشہ رکھ کے کہو کہ نہیں یہ میرا ہیرا ہے تو بہرحال بات بڑھ جائے گی. انشاءاللہ تعالی اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مالک ہم تو یہ دعا کریں گے سارے علی کے شیعہ ہو جائیں، سارے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے در کے غلام ہو جائیں، انہیں تکلیف سیدہ پاک سمجھ آئے. تو بس شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے بابا جان، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے اللہ، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی تمام جد ان کے شہزادوں ان کی شہزادیوں کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.